اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ساری چیزیں ہم سب انسانوں کے لیے دنیا میں ایسی ہیں، بہت سارے خیالات، بہت سارے احساسات، بہت ساری ہماری ضرورتیں کہ جو ہم سب انسانوں کی مشترکہ ہیں، اور انہی میں سے ایک جو ہے وہ خواب بھی ہے۔ خواب بمعنی خیال کے ہو تو وہ بھی ہم سب کے ہیں، خواب ہم سب دیکھتے ہیں، خواہشات ہم سب کی ہیں، اور خواب اگر نیند کی صورت میں دیکھا جانے والا خواب ہے تو وہ بھی ہم سب انسانوں کے متعلقہ ہیں۔ ہم سب لوگ خواب دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان خوابوں کا تعلق ہماری زندگی سے کوئی نہ کوئی ضرور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی تخلیق نہیں کی کہ جس کا ہماری زندگی سے تعلق نہ ہو۔ کہیں نہ کہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کا تعلق ضرور ہوتا ہے، اور یہ میرے دین کا کمال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں ہر معاملے میں جہاں رہنمائی فرمائی ہے وہیں پر خوابوں کے سلسلے میں بھی ہمیں تشنا نہیں رکھا۔ اس سلسلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ خواب جو ہیں وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اسی طرح حصے کے متعلق اور احادیث بھی موجود ہیں، اور خواب جو ہیں چونکہ ہر بندے کو آتے ہیں، اور ہر بندہ جو ہے وہ سوچتا بھی ہے، خیال بھی کرتا ہے، اس لیے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی اطاعت کرنے والے بن جائیں گے تو خوابوں کے یہ سلسلے بھی ہمارے لیے جو ہیں وہ سود مند ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو ہے وہ نبوت کا سلسلہ تمام ہوا، لیکن صرف بشارتیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بشارتیں کہ آپ نے فرمایا وہ سچے خواب ہیں۔ لہذا خواب جب ہمیں آتے ہیں تو خواب 3 طرح سے ہو سکتے ہیں۔ ایک خواب وہ ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور ایک خواب وہ ہوتے ہیں جو بشارت کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور ایک خواب جو ہیں ہمارے وہ ہیں جو ہمارے اپنے خیالات کی بنا پر آ جاتے ہیں۔ لہذا خواب ہر ایک کو آتے ہیں، اور ان خوابوں کے سلسلے میں اگر ہماری مناسب رہنمائی ہوگی تو وہ خواب ہمیں پریشان نہیں کریں گے بلکہ ہمارے لیے رحمت ثابت ہو جائیں گے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کے فرامین کے مطابق خواب کے سلسلے میں جب کسی کو خواب آئے، اگر وہ خواب برا ہے، سب سے پہلے انسان خود اس خواب کے بارے میں سوچتا ہے۔ اگر وہ خواب برا ہے تو تعلیمات یہ ہیں کہ وہ خواب کسی کو بیان نہ کیا جائے۔ رات کو اگر خوف محسوس ہو، آپ نے خواب دیکھا ہے، تو پھر کروٹ بدل لیں، اور 3 بار جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ جو اگر کوئی نہ سویا ہوا ہو اس سائڈ تو ادھر تھوک دیں، تو ادھر تھوک دینا جو ہے 3 دفعہ وہ شیطان کو دفع کر دیتا ہے۔ اس طرح سے اس خواب کے متعلقہ جو بری چیزیں ہیں ان سے آپ محفوظ ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے آپ اس کی پناہ مانگیں۔ مطلب میرا تو طریقہ کار یہ ہے، میں کیا کرتا ہوں، مجھے جب برا خواب آتا ہے جو اس کو میں محسوس کرتا ہوں کہ برا، ایک تو میں کسی کو سناتا نہیں، ایک اس سے آگے جو ہی پہلی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پہلی نماز فجر کی ہی آتی ہے، تو فجر کی نماز کے وقت جو ہے میں اللہ تعالیٰ سے سیدھا سیدھا مخاطب ہوتا ہوں اور عرض گزار ہوتا ہوں کہ یا اللہ یہ میں نے خواب دیکھا ہے، یہ خواب مجھے برا محسوس ہو رہا ہے، اور اگر یہ برا ہے تو میں اس خواب کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور جو ہے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، یا اللہ اس کی برائی سے مجھے محفوظ رکھ، اور اس کی اچھی تعبیر کو میرے حق میں مزید اچھا کر۔ اور اس کے بعد پھر میں اطمینان پا جاتا ہوں کہ اب یہ خواب جو ہے وہ مجھے تنگ نہیں کرے گا، اور اس خواب کی تعبیر جو ہے وہ میرے حق میں بری نہیں ہو سکتی۔ ایک اور معاملہ کہ خواب سچا ہے، تو سچا خواب جو ہے وہ سنایا کس کو جائے، یاد رکھ لیں کہ آپ کو جس سے محبت اور اعتقاد ہو جس پر، اور جو خوابوں کا صحیح علم رکھنے والا بندہ ہو، اس کو وہ خواب سنایا جائے، کیونکہ خواب کی تعبیر جو ہے وہ شروع ہی اس وقت ہوتی ہے جب خواب سنا دیا جاتا ہے، کیونکہ خواب جو ہے وہ مالک رہتا ہے،
جب تک کہ سنا نہیں دیا جاتا، پھر اس کی تعبیر شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب آپ کسی کو خواب سناتے ہیں اور جو وہ تعبیر بتاتا ہے وہ اگر غلط بھی ہوگی تو ویسا ہو بھی سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے کہ جب یہ بشارتیں، دیکھیں خواب کئی طرح ہوں گے، میرا ہاضمہ خراب ہے، میرے بہت شدت سے کوئی کاروباری معاملات ہیں، میں جو دن کو دیکھتا ہوں، میرے جو خیالات ہیں وہ میرے خواب میں بھی آ سکتے ہیں۔ اب مجھے بہت عقل مندی کے ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ کون سی وہ بشارتیں ہیں جو خواب کی صورت میں مجھے آ رہی ہیں، اور جب میں ان کو دیکھنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور پھر اس پر علماء نے، علامہ ابن سیرین نے اور دوسرے بہت سارے علماء نے اس پہ بہت کام کیا کہ انہوں نے خوابوں کے متعلق جو ہے وہ ہماری رہنمائی کی۔ ایک بات یاد رکھ لیں، شیطان کوئی بھی شکل اختیار کر کے آپ کے خواب میں آ سکتا ہے، لیکن اس پر ایک پابندی ہے، اور وہ پابندی یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے اگر آپ کی قسمت جاگ جائے، قسمت کا ستارہ عروج پر ہو اور حضور مہربانی فرما دیں اور آپ کو خواب میں حضور کی زیارت ہو جائے، تو سمجھ لیجئے کہ واقعی حضور کی زیارت ہوئی۔ تو اس لیے یہ خواہش رکھنا کہ حضور کی خواب میں زیارت ہو جائے، یہ ہر امتی کی جو ہے وہ خواہش ہونی چاہیے، اور ہر عاشق رسول کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ وہ جس سے عشق اور محبت کرتا ہے، اور اگر اس کی خواب کی صورت میں زیارت ہو جاتی ہے تو ہماری محبت میں اور اضافہ جو ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اچھے خواب، ہمیں برے خواب، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خواب جو ہیں وہ جب آتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ہی ہوتے ہیں، اور اسی میں ہمارے لیے بشارتیں بھی ہوتی ہیں۔ اگر ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں، آپ خوابوں کی تعبیر کے متعلقہ گھر میں کوئی اچھی کتاب رکھ لیں، اور کسی جو ہے وہ حق پر عمل کرنے والے عالم دین سے رابطہ رکھیں کہ جس کا مطالعہ ہو خوابوں کے متعلق، جو آپ کو صحیح معنوں میں تعبیر بتا سکتا ہو۔ لہٰذا اس طرح سے ہم اپنے ان معاملات کو بھی دین کے مطابق اچھے طریقے سے حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق